الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عزیزان مکرم، برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں نے رمضان المبارک کے اندر کیا فضائل رمضان تھے اور اسی طریقے سے میں نے عرض کی تھی کہ 17 رمضان المبارک کو ام المؤمنین مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے اور 21 کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو کوشش کرنے کے باوجود بھی سیرت عائشہ، عفت عائشہ میں بیان نہ کر سکا، اور یہ میرے ایمان کا حصہ بھی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج کی خدمت مبارک کے اندر کل کائنات کی مومنوں کی ماں، صدیق کی بیٹی صدیقہ، ان کی عظمت کو سلام پیش کیا جائے
اور ان کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں۔ اس دھرتی کے اوپر، اس کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی عورتیں آئیں اور پھر آگے قیامت تک جتنی بھی عورتیں تشریف لے کے آئیں، ان سب میں سے شان میں، بلندی میں، مرتبے میں، مقام میں میری اور آپ کی اماں، کل مومنوں کی ماں، میرے نبی کی حمیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت زیادہ ہے تمام عورتوں سے، چاہے وہ نبی کے گھر والی ہو یا کسی صحابی کے گھر والی ہو۔ جس طرح تمام انبیوں سے، تمام رسولوں سے، تمام نبیوں سے میرے اور آپ کے نبی کی شان زیادہ ہے، مقام زیادہ ہے، اسی طرح میرے نبی کے حرم میں اور نکاح میں آنے والی جو عائشہ تو صدیقہ ہے، اس کی شان بھی تمام عورتوں سے زیادہ ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ پڑھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ آئے کائنات کے مومنوں سن لو، میرا نبی، میرا رسول، میرا محبوب کتنا اللہ ہے، کتنا مقام والا ہے، کتنا شان والا ہے۔ رب العالمین نے اعلان فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنوں کو اتنا حق اپنی جان کے اوپر بھی نہیں ہے جتنا میرے نبی کا حق تمہارے اوپر ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی جان اتنی پیاری نہیں جتنا میرا نبی پیارا ہے، میرا محبوب پیارا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس لیے کہ جس طرح تم کو اپنی جان عزیز ہے، پیاری ہے، رب اعلان کرتے ہیں کہ ان سے، اس جان سے بھی 1000 مرتبہ بڑھ کر میرا نبی پیارا ہے۔ جب کہیں ایسا وقت آ جائے کہ ایک طرف تمہاری عزت کا مسئلہ ہے، ایک طرف تمہارے مال کا مسئلہ ہے، ایک طرف تمہاری جان کا مسئلہ ہے، لیکن ایک طرف میرے پیغمبر کی عزت کا مسئلہ ہے، میرے محبوب کی عظمت کا مسئلہ ہے، میرے پیغمبر کی ناموس کا مسئلہ ہے، رب نے مسئلہ صاف کر دیا کہ تمہیں اتنی پیاری پھر تمہاری اولاد نہیں ہے، اتنی پیاری عزت نہیں ہے، اتنی پیاری تمہاری جان نہیں ہے جتنی پیارے میرے نبی کی ناموس پیاری ہے۔ پھر اپنی مال، عزت، اولاد، جان تک کہ اپنی جان بھی لٹا دینا اور میرے محبوب کی عزت کو محفوظ کرے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں، نبی کے گھر والی، یہ امت کی مائیں ہیں، یہ امت کی مائیں ہیں۔ اور پھر فرمایا جس طرح جس ماں نے تمہیں جنم دیا ہے، جس ماں کے پیٹ سے تم آئے ہو، جس طرح اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی ناموس ضروری ہے، فرمایا اسی طرح نبی کے گھر والی جو بیوی ہے وہ تمہاری ماں ہے، اس ماں سے بڑھ کر اس ماں کی عزت، اس ماں کا احترام زیادہ ہے۔ فرمایا جس طرح
اس ماں کے آگے تم اف نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے اس ماں کے آگے بھی اف نہیں کر سکتے۔ فرمایا جس طرح اس ماں کی عزت لازم ہے اور واجب ہے امت کے اوپر، فرمایا اس ماں کی عزت احترام واجب ہے، لیکن جو نبی کے گھر والی ہے، جو امت کی ماں بنی ہے، اس کی عزت فرض ہے، اس ماں سے بڑھ کر اس کا درجہ ہے۔ کیوں؟ تیری اور میری ماں وہ ہے جس کو تیرے اور میرے باپ نے کہا تیری ماں ہے، ایک ماں وہ ہے جس کو تیرے اور میرے بھائی نے کہا تیری ماں ہے، ایک ماں وہ ہے جس کو دنیا والوں نے کہا تیری ماں ہے، ایک ماں وہ ہے جس کو خاندان والوں نے کہا تیری ماں ہے، ایک ماں وہ ہے جس کو برادری والوں نے کہا تیری ماں ہے۔ اس ماں کی عزت تو اتنی ہے ہم اس کے لیے مر جانا چاہتے ہیں، کٹ جانا چاہتے ہیں، مگر اس کی کوئی توہین کرے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کو کوئی گال دے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم دنیا کی ہر گال سن سکتے ہیں، ہر توہین برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب مسئلہ ماں کا آتا ہے ہر بیٹا بولتا ہے، کہتا ہے یار میری عزت کا مسئلہ ہوتا میں چھوڑ دیتا، باپ کا مسئلہ ہوتا چھوڑ دیتا، بھائی کا ہوتا چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ بہن کی گل دیتا میں سن لیتا، لیکن اب اس نے میری ماں کو گالی دی ہے، میں اگر حلالی ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہے، میں اس کو بات کے چھوڑوں گا کہ اس نے میری ماں کو گالی کیوں دی ہے، اب معافی نہیں ہے۔ تو پھر سنیو، ایک وہ ماں تھی جس کو برادری نے، خاندان نے، رشتہ داروں نے، باپ نے، بھائی نے کہا تیری ماں ہے، اور ایک وہ ماں ہے جس کو قرآن نے بول کے کہا تیری ماں ہے، جس کو قرآن نے کہا تیری ماں ہے، تو پھر اس ماں کا احترام بہت زیادہ ہے۔ خاندان والوں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، برادری کی سب جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ خدا کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ مصطفیٰ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ مومنان جو نبی کے گھر والی ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پھر جس ماں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کی عبادت، ان کی تلاوت، ان کی صحابت، ان کا دین کا خدمت کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دھرتی کے اوپر اس دنیا میں وہ عورت ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے نکاح میں کنواریاں آئیں۔ حضور علیہ السلام کی جو 10 بیویاں ہیں ساری کی ساری وہ طلاق شدہ تھی۔ اما خدیجہ سے جو پہلا نکاح ہوا تو اما خدیجہ کے بھی پہلے 4 نکاح ہو چکے تھے، بعد نے فرمایا 3 اور چوتھا حضور سے، باقی بہرحال جو بیوی آئی وہ بھی ساری کی ساری پہلے طلاق شدہ تھی۔ اور جو طلاق شدہ بیوی نکاح میں آتی ہے اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ پہلے مجھے ٹھوکر لگی ہوئی ہے، یہاں کر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ دوبارہ ٹھوکر لگ جائے۔ اور ہمیشہ جو کنواری لڑکی نکاح میں آتی ہے اس کے ناز، اس کے نخرے، اس کا آنا کچھ اور ہی ہوتا ہے، وہ اپنا سب کچھ منوا سکتی ہے، پھر اس کا ذہن بڑا فریش ہوتا ہے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آدمی ٹینشن سے خالی ہو نا تو ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے، اور اگر آدمی ٹینشن میں ہو تو پھر کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، چاہے جتنا بھی پکا ہوا اچھا ہو، کیونکہ ٹینشن میں ہے۔ میری اور آپ کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نکاح میں آئی جب کنواری تھی، 9 سال کی عمر کے اندر۔ اور پھر میں نے کہا کہ ان کا دین کا خدمت کرنا، دین پہ احسان کرنا،
جس طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اس دھرتی کے اوپر سارے کے احسانات کا بدلہ دے جا چکا ہوں، جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا۔ اس دھرتی کے اوپر کائنات کے اندر میرا ایک ہی یار باقی ہے جس کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا۔ کل قیامت والے دن خود رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ اور پھر صدیق کی بیٹی صدیقہ بھی وہی تھی۔ حضور نے فرمایا لوگوں ساروں نے دین کی خدمت کی ہے مگر میری عائشہ سے جو فائدہ دین کو پہنچا ہے وہ کوئی نہ پہنچا سکا۔ میرے دوستو آج جو عورتوں کے مسائل ہیں، جتنے بھی بریکی والے مسائل ہیں، جتنے بھی سارے کے سارے حلال حرام سے جو تعلق رکھتے ہیں، جائز ناجائز سے جو تعلق رکھتے ہیں، میرے دوستو یہ صدقہ ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج عورتوں کے اندر دین پہنچا ہے۔ وہ حضور سے سنتی اور فوراً یاد کر لیا کرتی تھی، انتہائی ذہین تھی نا، ذہن بڑا اچھا تھا نا، اور نوجوانی کی عمر میں حضور کے نکاح میں آ گئی۔ اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کائنات کی تمام عورتوں سے سب سے زیادہ مجھ محمد کو پیار مجھے عائشہ سے ہے، مجھے عائشہ سے پیار ہے، اور مردوں میں سب سے زیادہ پیار مجھے ابو بکر صدیق سے ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے صحابہ جو فقیہ صحابہ تھے، بڑے ذہین صحابہ جو ہر وقت حضور کی موجودگی میں رہتے، حضور کے پاس رہتے، فرمایا میں نے ان کو بھی دیکھا کہ حضور کے وصال کے بعد، حضور کے انتقال کے بعد وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتے اور پردے کی حالت میں حضرت عائشہ سے مسائل پوچھتے اور سیکھتے، اس لیے کہ عائشہ وہ تھی جن کے دن رات حضور کے ساتھ گزرے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی میری چند خصوصیات ایسی ہیں کہ دنیا کی کوئی عورت اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی۔ فرمایا کہ ایک تو میرا نکاح خود رب العالمین عرش معلیٰ پہ بڑھایا ہے، میرے نکاح کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہر نبی کا نکاح زمین کے اوپر ہوا اس کی بیوی سے، فرمایا جب میرا حضور سے نکاح ہوا عرش معلیٰ پہ بڑھایا گیا۔ اور پھر فرمایا اما عائشہ فرماتی ہے پھر کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ اس کا سر ان کی بیوی کی گود میں ہو اور اللہ قرآن بھیج دے یا کوئی کتاب آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی وحی آ جائے۔ فرمایا میں دنیا کے اندر وہ واحد عورت ہوں کہ حضور علیہ السلام میری گود میں سر رکھ کے سوئے ہوتے تھے تو اللہ جبریل کو بھیج کے قرآن بھیجا کرتے تھے۔ میں وہ خوش نصیب عورت ہوں کہ وحی کو آتے دیکھا ہے، جبریل کو جاتے دیکھا ہے۔ پھر ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ جبریل مجھے میرے پاس بیٹھا ہے اور خود اللہ کا سلام لے کر کے آئے ہیں کہ عائشہ کو میرا سلام کہہ دو، کہ خود بھیجا سلام رب اکبر۔ تو عائشہ فرماتی میں وہ خوش قسمت عورت ہوں کہ بھائی میری جھولی میں آتی تھی اور میں وہ خوش قسمت عورت ہوں، اللہ کے سلام آتے تھے۔ اور پھر فرمایا کرتی تھی جب عیسیٰ بن مریم پہ تہمت لگی، حضرت مریم پہ تہمت لگ گئی تو اللہ نے گواہی ایک چھوٹے بچے سے دلوا دی، پینگے کے اندر، بگوڑے کے اندر بچے سے گواہی دلوا دی۔ اور جب تہمت حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگی تو اللہ پاک نے گواہی ایک چھوٹے بچے سے، دودھ پیتے بچے سے دلوا دی۔ یعنی اگر تہمت نبی پہ لگی تو گواہی پاک دامنی کا اعلان بچے سے اللہ نے کروا دیا، اور مریم پہ تہمت لگی تو بچے سے گواہی دلوا دی، پاک دامنی کا اعلان کروا دیا۔ اما عائشہ فرمایا کرتی تھی جب لوگوں نے میرے اوپر انگلی اٹھا دی، میرے اوپر تہمت لگا دی تو اللہ نے گواہی کسی نبی سے نہیں دلوائی، کسی صحابی سے نہیں دلوائی، کسی بچے سے نہیں دلوائی، خود اللہ نے عرش معلیٰ سے اعلان کر کے میری پاک دامنی کا اعلان فرما دیا، میری گواہی دے دی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری وہ ماں ہے جس کے ذریعے
دین کو بہت بڑا فائدہ ہوا، ان کا احسان ہے ہمارے۔ کیا جی گھر گھر میں اگر دین ہے کسی بچی کے پاس، قیامت تک جتنی بھی اب ولیاں پیدا ہوں گی، نیک عورتیں پیدا ہوں گی، تو یہ صدقہ ہے ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر صحابت کتنی، یہ تو دین کی خدمت تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کو دین کے مسائل سمجھائے۔ صحابت کتنی کرتی تھی، ایک مرتبہ درہم آئے اور کچھ دینار آئے، تقریباً 1,00,000 دینار تھا اور درہم، فتوحات کا زمانہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ صبح کے وقت یہ تحفے آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تھال منگوایا بڑا سا، اس کے اندر درہم اور دینار رکھے، خادمہ کو بلایا، فرمایا تقسیم کرنے شروع کر دو۔ عصر کے وقت تک سارے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے۔ خود روزے دار تھی، جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو خادمہ آئی، انہوں نے چند کھجوریں اور ایک پانی کا گلاس پیش کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کچھ نہیں پکایا؟ انہوں نے کہا اماں جان اتنے تو آج درہم اور دینار آئے تھے، آپ نے سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، غریبوں کو تقسیم کر دیے، تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کو بھی روزہ ہے؟ کچھ درہم دینار رکھ لیتی، آج گوشت منگوا لیتی، میں بھی کھا لیتی، آپ بھی کھا لیتی، تو آپ کو یاد نہیں رہا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے اپنے لیے بھی کچھ رکھنا ہے۔ تو مذاق سے فرمانے لگی اب تانا جانے کا کیا فائدہ، وقت تو گزر گیا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ جس عورت کو اتنا بھی یاد نہیں رہا کہ مجھے روزہ میں اپنے لیے بھی کچھ بچا کے رکھوں، آج تیرے گھر میں چیز آئے میرے گھر میں آئے، تو مسلمانوں یہ انصاف کی بات ہے، میں بھی سوچوں گا یار مجھے بھی روزہ میں پہلے کچھ رکھ لوں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے پھر تقسیم کر دیتا ہوں۔ آپ کے گھر میں آئے گا تو یہی ہم کریں گے، پہلے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے رکھیں گے پھر تقسیم کریں گے۔ اور لوگوں کائنات کے اندر میری اور آپ کی وہ ماں ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس نے اپنے لیے بھی نہیں سوچا اور سارا کچھ اللہ کے راہ میں، اتنی بڑی سخاوت تھی، اتنی بڑی سخاوت تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، حضرت اسماء کے بیٹے تھے، تو اتنی بڑی سخاوت کرتی تھی کہ ہر روز کچھ بچا کے نہیں رکھتی تھی۔ تو بھانجے نے ایک دن کے آ کے کہہ دیا خالہ آپ اتنا خرچ نہ کیا کریں، کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھا کریں، تو ان سے ناراض ہو گئے، فرمانے لگی ایندہ میرے گھر میں نہ آنا، اور سے بولنا، قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم ایندہ میں زبیر سے نہیں بولوں گی، عبداللہ سے نہیں بولوں گی کہ میرے ہاتھوں کو روکتا ہے دین کے لیے۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ خالہ اتنی ناراض ہو گئی، بہت منتیں کی، ترلے کیے، اور فرمانے لگی نہیں کوئی اور بات ہوتی تو راضی ہو جاتی، تو نے میرا ہاتھ اس نیکی سے روکا جو غریبوں کی طرف بڑھا رہی تھی۔ خیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ننیال چلے گئے، نانوں کے رشتہ داروں میں جو چل رہے تھے، ننیال کے اندر چلے گئے، وہاں سے دو معتبر آدمی لے کر آئے کہ آپ میری سفارش کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نانیال کی لڑی کو دیکھ کے نا خاندان کو مجھے معاف کر دیں گی، عزت کریں گی، ان کا احترام کریں گی، تو ان کو لے کر آئے۔ ان حضرات نے اجازت لی، پردے کی حالت میں اور اندر داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بھی چھپ کر جلدی سے جہاں اماں بیٹھی تھی، خالہ بیٹھی تھی، تو جھولی کے اندر جا کے لپٹ گئے اور زور زور سے رونے لگے، اور وہ حضرات بھی سفارش کرتے رہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ تو
حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی جو ہے ملتے اور ان سے معافی مانگتے رہے کہ اللہ میں یہ نہیں غلطی کروں گا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا روئی کہ فرمایا دوپٹہ جو اوپر کیا ہوا تھا سارا کا سارا آنسوں سے تر ہو گیا، کپڑے بھیگ گئے، معاف کر دیا۔ پھر یہ قسم تھا چونکہ کفارہ دینا تھا، قسم اٹھائی تھی، تو فرمایا بار بار غلام کو آزاد فرماتی، 12,000 غلام آزاد کیے، نام لینا آسان ہے، اتنے غلام۔ حالانکہ کفارہ تو ایک مرتبہ ادا ہو جاتا ہے کہ 3 روزے رکھو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، لیکن حضرت عائشہ وہ بھی کام کر رہی تھی، ساتھ ساتھ غلام بھی آزاد کر رہی تھی۔ میرے دوست، یہ تھے میری اور آپ کی اماں، جس کی سخاوت اتنی تھی کہ اگر کوئی ہاتھ رکھنے کی بھی کوشش کرتا تو اس سے ناراض ہو جاتی، پھر سخیہ ہوتی کیوں نہ، اگر انہوں نے زندگی بھی تو میرے محبوب کے ساتھ گزاری تھی۔ تو میں نے کہا وہ عرض کیا کرتی تھی کہ اللہ نے میرا نکاح حضور سے عرش معلیٰ پہ پڑھایا، اور پھر حضور علیہ السلام جب میری گود میں سر رکھتے تو وہی آتی، یہ مجھے جو ہے عزت حاصل ہے کسی دنیا میں کسی اور عورت کو نہیں۔ پھر فرمایا کہ جب حضور وصال فرما رہے تھے تو اس وقت بھی نبی کا جو سر مبارک ہے میری گود میں تھا۔ یہ مجھے فضیلت حاصل ہے کہ کوئی نبی وفات پائے اور وصال کرے اور اس کا سر اس کی بیوی کی گود، فرمایا جب مجھے سعادت نصیب ہے۔ پھر فرمایا کہ آج تک کسی بیوی کا جو ہے حجرہ، اس کا جو گھر ہے وہ کسی نبی کی وہاں قبر نہیں بنی، فرمایا میں وہ خوش نصیب عورت ہوں کہ میرا آج بھی گھر حضور کا روضہ ہے۔ یعنی جہاں حضور اللہ فرما رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا جہاں حضور، تو وہیں انتقال ہوا، وہیں دفن ہوئے، تو فرمایا مجھے یہ سعادت نصیب ہے کہ میرا گھر حضور کا روضہ بنا۔ تو میرے دوستو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے گھر والی ہے، میری اور آپ کی اماں ہے۔ قرآن نے کہا ہے الہ العالمین نے اعلان فرمایا، جبریل جی رب جلیل فرمایا ایک صورت انہوں لے جا میرے نبی دے کول، پر رستے دے اندر ویکھنا نہیں ہے، انہوں کھولنا نہیں ہے۔ تے حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے نے پروردگار سورہ فاتحہ میں لے کے گیا، میں نبی دور کیتے آئے، سورہ بقرہ میں لے کے گیا، میں جا کے نبی دور کیتے آئے، سورہ عمران میں لے کے گیا، میں نبی دور کیتے آئے، سورہ نساء مائدہ میں لے کے گیا، میں نبی دور کیتے آئے، میں سورہ اخلاص لے کے گیا، میں نبی دور کیتے آئے، سورہ فلق میں لے کے گیا، میں نبی دور کیتے آئے، سورہ ناس میں لے کے گیا، میں نبی دور کیتے آئے۔ اے پروردگار، ایک ہوجی صورت ہے جیڑی مینوں اج بھی کھدی اجازت کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے نے جبریل او قرآن دی صورت آئی، اے عائشہ دی صورت ہے، صورت سی اس موت میں صورت ہے۔ جناب جبریل آگئے اور فرمایا کہ سونیا اللہ نے صورت بھیجی ہے، جلدی ریشمی رومال دے اندر اگر پسند ہوگے تو نکاح کر دے گا۔ حضور فرماتے نے مینوں پسند ہے، اللہ نواں میرا نکاح کر دے گا۔ تے نالی کہتے نے جبریل اے جی صورت میں ابو بکر دے گھر بھی ویکھی سی، اس صورت میں ابو بکر دے گھر بھی ویکھی سی۔ تے حضرت جبریل فرماتے نے سونیا اللہ فرماتے پہنے کسی موقع تے چھڈو گے تا نہیں نا، انہاں نوں طلاق تے نہیں دے گا نا۔ میرے آقا فرماتے نے جبریل نہیں کوئی طلاق نہیں، میں بڑا پیار کراں گا، میں اس بچی دی عزت دی احترام کراں گا کہ جڑی صورت اللہ نے خود بھیجی ہے۔ جی ہاں نکاح ہو گیا تے ہندر جگ دے مسلماناں ایک وقت گزرتا گیا، آج امی تے انگلیاں اٹھی گئیاں نے، آج امی تے تومتاں لگ گئیاں نے،
آقا تو دروازے تے کھڑے ہو تے پوچھیا سونے میں ابو بکر دے گھر چلی جاواں میرے کے چلی جاواں تے میرے آقا نے پہلی دفعہ ہی فرما دیتا ٹھیک ہے ایسا جانا چاہتی ہو تے چلی جاؤ میری اور تہاڈی اماں کل مومناں دی اماں کہندیاں نے کہ میری جان نکل گئی میری روح نکل گئی کہ میرے آقا اتنے پریشان نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لیتے آ گیا مصلی پا لیا ہے 3 دن گزر گئے نے سجدہ دے اندر سر رکھا ہے میری اماں کھاندی کوئی نہیں ہے میری امی پیندی کوئی نہیں ہے ابو بکر کہندے نے بیٹی کچھ کھا لے کچھ پی لے تے اماں جواب دیندیاں نے ابا جان جدوں میرے رب نے فیصلہ نہ کیتا میں عائشہ اس وقت تک کھاواں گی نہیں گھر آ گئی صلی اللہ علیہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی یاراں نوں بلایا مشورہ شروع کیتا حضرت ابو بکر کو پوچھا دسو حضرت ابو بکر نے فرمایا سونیا میری تو دھی ہے نا میری بیٹی ہے تے کیڑا باپ ہے دنیا دے اندر جڑا دی دھی دا گھر اجاڑے میں کچھ مشورہ نہیں دے سکتا کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے طلاق کا مشورہ دیتا کہ طلاق دے دیو مدینہ کے اندر تہمت بڑی وڈی لگ گئی ہے لوگوں کے اندر مشہور ہو گئے اللہ پاک تانوں بیوی ہور دے دیں گے عائشہ نوں طلاق دے دیو میرے آقا علیہ السلام دیا نظراں گھومدیاں چلدیاں ایک چہرے تے رک گئیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے عمر اج نہیں بولے گا تے کدوں بولے گا اج نہیں بولے گا تے کدوں بولے گا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی اٹھ بیٹھ تے کہندے نے سونیا مینوں ایک گل دا جواب دیو اے نکاح ابو بکر نے کیتا ہے عمر نہیں میں عمر نے کیتا ہے عمر نہیں عثمان نے کیتا ہے عمر نہیں علی نے کیتا ہے عمر نہیں فرمایا مینوں اتنا دسو نا کہ نکاح کنے کیتا ہے میرے آقا فرماندے نے عمر اے میرا نکاح عرش معلا تے خود رب العالمین نے کیتے آئے تے حضرت عمر فرماندے نے سونیا جیڑا اللہ ایک نبی دے جسم دے اوتے ناپاک مکھی دی بیٹھن دینا حضرت آدم تو لے تے حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی تے کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جن دے جسم دے اوتے مکھی بیٹھی ہوئے کیونکہ نبی پاک ہے نبی دا جسم پاک نبی دا کرتا پاک کسے نبی نوں باسی نہیں آئی جمائی نہیں آئی تے حضرت عمر فرماندے نے سونیا جیڑا اللہ تھوڑے جسم تے ناپاک مکھی نہیں رہن دیندا او اللہ تھوڑے بستر تے ناپاک عورت کیویں لیا سکدا ہے بس بیان دے وچ تلوار چھکی ہے تے حضرت عمر کہندے نے سونیا تسی راضی ہو یا ناراض تے ہن جنے سے روئے زمین دے اوتے مدینہ تے دور دی گل ہے جس نے زمین دے اوتے میری امی عائشہ دے خلاف کوئی گل کیتی اوندا فیصلہ عمر دی زبان نہیں کرے گی عمر دی تلوار کرے گی میں گردن اڑا دیواں گا تے میرے آقا فرماندے نے عمر اوے ٹھنڈ پا دتی اے سینے وچ عمر زمین تے بولیا اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا دوڑ کے جا قرآن لے کے جا تے میرے نبی نو آکھ دیو جیڑا فیصلہ عمر نے زمین تے کیتا ہے کوئی فیصلہ میں اللہ نے عرش برین تے کیتا ہے سبحان اللہ الحبیب
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. گندے بندے گندیاں عورتاں واسطے، گندیاں عورتاں گندیاں بندیاں واسطے. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. فرمایا پاک دامن بندے پاک دامن عورتاں واسطے نے تے پاک دامن عورتاں پاک دامن مرداں واسطے. ھذا بہتان عظیم. فرمایا میری عائشہ تے بڑا بڑا بہتان لایا ہے. اللہ نے گواہی دیتی کہ سونیا خبیث مرد، اس وقت نور دی آیت ہے. فرمایا خبیث مرد خبیث عورتاں واسطے، خبیث عورتاں خبیث مرداں واسطے، اپنے پاک دامن مرد پاک دامن عورتاں واسطے تے پاک دامن عورتاں پاک دامن مرداں واسطے. کہ تواڈے اور میرے نبی تو واقع کائنات کے اندر پاک دامن آیا کیڑا ہے، سونا آیا کیڑا ہے. اس واسطے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو لوگوں تہمت مریم تے لگی گواہی بچے نے دتی، تہمت یوسف تے لگی گواہی بچے نے دتی، اور جدو تہمت میری اور تواڈی اماں کائنات دی مومنہ دی اماں عائشہ صدیقہ تے لگی تو فرمایا عدالت کے اندر خود خدا اتر کے آتے عائشہ دی گواہی دیتی ہے. خود اللہ نے آتے گواہی دیتی ہے. کہ دوستو میرا آج دا عنوان میری تقریر میرا موضوع یہ ہے کہ کوئی پوچھے کہ میاں موضوع کی ہے تو بڑا کھل کے جواب دینا ہے کہ میاں ساڈے نبی دے گھر آئی، ساڈے نبی دی گھر آئی کل مومنہ دی اماں حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی جن کا نام ہے عائشہ صدیقہ. کی نام ہے بھائی؟ امی عائشہ صدیقہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے گھر آئی ہے. قرآن آتا ہے مومنہ دی اماں وازواجہ امہاتہم. اے نام یاد بھی رکھو اور بیٹیاں دے بہناں دے اے نام رکھنے چاہیے ہیں. سب تو پیارا نام ہے. حضور نے فرمایا عائشہ میں بڑی محبوب ہے تو نام عائشہ زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ الزہرا امامہ تو مطلب ہے صحابیات دے وچوں یا نبی علیہ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر گزرے انہاں دیاں جڑیاں بیویاں گزریاں انہاں دے وچوں نیک نیک نام رکھنے چاہیے ہیں کہ ناماں دی وجہ تو بھی کل قیامت اگر اللہ پاک نے بخشش کرنی ہے. تو بہرحال آج کی تقریر کا موضوع عنوان ہے سیرت امی عائشہ، شان امی عائشہ، بلندی آئمہ اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ پاک آپ سارے ماماں دی عزت کرنے کی توفیق دے.